اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، برائے خوشنودی حضرت زہرا بلند تر صلوات۔ دعا ہے مالک کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار مجھ حقیر کی نوکری، میرے علاوہ پڑھنے والے احباب سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بانیان نے یہ جو عشرہ محرم کا انعقاد کیا ان کے رزق میں، گھر میں خیر و برکت عطا فرما، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اسپیشل دعا کا کہا گیا ہے میرا اللہ تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، ان مومن کی تمام دلی حاجات قبول و منظور فرما۔ اس ذکر کا صدقہ تمام مومنین کو زیارت کربلا نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تمام تعریفیں، تمام حمد اس ذات کے لیے کہ حمد کرنے والے بھی جس کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ عظیم خالق جو دریاؤں کا خالق ہے، جو سمندروں کا مالک ہے، جس نے چشمے بنائے، جس نے لہریں بنائی، جس نے نہریں بنائی، وہ دریاؤں کا مالک ہونے کے باوجود بھی دریاؤں کے پانی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اس قطرے سے کرتا ہے جو اس کی یاد میں شب کی تاریکی میں آنکھوں سے نکالا جاتا ہے۔ مجھ جیسے طالب علم کے پاس اللہ کا اگر تعارف کروانے کے لیے کوئی الفاظ ہوں تو اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے اگر میں کسی کو تعارف کرواؤں کہ خدا کون ہے۔ جسے بطول سجدے کرے اسے خدا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جسے علی جھک جائے اسے پروردگار عالم کہتے ہیں۔ اب تک کی تقاریر کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا
کہ انسان خسارے میں ہے۔ جو بھی ہم نے قرآن میں دیکھا وہ ہمیں سیرت امیر المومنین میں نظر آیا۔ قرآن نے کہا انسان خسارے میں ہے، علی نے اپنی زندگی گزار کے بتایا کہ اگر فائدے میں آنا ہے تو کس طرح آنا ہے۔ کوئی قرآن کی ایسی صورت نہیں، ایسی آیت نہیں کہ جس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے اہل بیت کی صورت میں موجود نہ ہو۔ البتہ یہ سمجھنے کی بات ہے، پورے قرآن میں دنیا نے قرآن پڑھا مگر پھر بھی گمراہ ہوئے۔ یاد رکھیے گا، قرآن جہاں ہدایت کرتا ہے وہاں گمراہ بھی کرتا ہے۔ شاید یہ جملہ کسی کے لیے بہت مشکل ہو ہضم کرنا کہ قرآن اور گمراہ کرتا ہے۔ ہاں، جس طرح بعض لوگ نام علی پہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح لوگ قرآن سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن کو علی چھوڑ کے لوگے تو قرآن گمراہ کرے گا، اور اگر علی کو قرآن چھوڑ کے لوگے تو علی گمراہ کریں گے۔ توجہ، علی گمراہ کریں گے مراد یہ کہ تم علی سے ہدایت نہیں پا سکو گے۔ آج جنہوں نے خلیفہ بلا فصل علی کو مانا وہ بھی قرآن کو مانتے ہیں، اور جنہوں نے خلیفہ بلا فصل نہیں مانا وہ بھی قرآن کو مانتے ہیں۔ آؤ میں بتاؤں کہ کون ہے جس کی ہدایت قرآن کرتا ہے اور کون ہے کہ جس کی ہدایت قرآن نہیں کرتا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچا تو غضنفر شاہ صاحب مجھے اپنے گھر میں لے گئے اور مجھے کہنے لگے کہ قبلہ بتائیں تو صحیح آج ہمارے گھر میں کیا پکا ہوا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، لے کے نہیں گئے، پوچھنے لگے کہ میرے گھر میں آج کیا پکا ہوا۔ میں نے کہا شاہ صاحب گھر آپ کا، پکانے والے آپ، میری بلا جانے۔ ان کا دیکھیں 10 میٹر کا ماما سر پہ رکھا ہوا ہے، ابا کبا زیب تن کی ہوئی ہے، جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں کیا پکا ہے وہ ہمیں دین خاک بتائے گا۔ یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی بھائی۔ میں نے کہا جناب جو ہم دین کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، یہ گھر میں کیا پکا میں کیا جانوں۔ انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا اچھا ذرا مولوی صاحب آپ یہاں رکیے۔ انہوں نے اپنے گھر کا چھوٹا بچہ اندر سے بلایا اور اس سے کہنے لگے کہ ذرا مولانا کو بتاؤ تو صحیح ہمارے گھر میں کیا پکا ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے فوراً بتا دیا کہ یہ پکا ہے۔ مجھے کہنے لگے دیکھیں قبلہ ہمارے بچوں کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہی نہیں۔ میں نے پلٹ کے کہا شاہ صاحب جن کے گھر کی کہانی ہے ان کے بچے جانتے ہیں، باہر والوں کو کیا پتا کہ کیا ہے۔ یہ قرآن جس کے بچوں کی کہانی ہے اسے علی کہتے ہیں، اور اس گھر کو چھوڑ کے دائیں بائیں جا کے قرآن لوگے تو یہ ہدایت نہیں کرے گا۔ ان کے بچوں سے پوچھو جن کی کہانی کو قرآن کہتے ہیں۔ باہر والے بڑے بھی نہیں بتا پائیں گے کہ قرآن کیا ہے جو علی کے بچے بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ اور فضیلت کا معیار قطعاً حکومت، منبر، تخت و تاج نہیں ہوتا۔ قرآن نے جو فضیلت کا معیار بتایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی آیت بتا رہی ہے، یہ استفہام انکاری ہے، آیت بتا رہی ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں، یعنی سوال کرنے والا افضل نہیں، جواب دینے والا افضل، جس کے پاس علم نہیں وہ افضل نہیں، جس کے پاس علم ہے وہ افضل ہے۔ اب جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ نبی کے بعد افضل کون؟ بھائی کتابیں تم بھی لاؤ، کتابیں ہم بھی لاتے ہیں،
نبی کے بعد کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، اگر علی کے گھر کا کوئی بچہ بھی علم کا سوالی بن کے کسی اور کے در پہ گیا ہو تو ہم انہیں افضل مان لیں گے، اور اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے در پہ آئے ہوں تو ماننا پڑے گا یہی افضل ہیں، قرآن ان سے لینا ہے۔ اور خدا کی قسم ہر آیت کی کا مصداق ہم علی کے گھر میں نظر ہے۔ قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں اس کا مصداق بھی میں ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خریدتا ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ بھی میں ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانے کھلاتے ہیں۔ قرآن علی فرماتے ہیں یہ بھی میں ہوں۔ قرآن کہتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے بیٹے لاؤ، اپنی عورتیں لاؤ، اپنے جیسے لاؤ۔ علی فرماتے ہیں یہ بھی میں ہوں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ علی نے فرمایا عبد کو معبود سے ملانے والا وسیلہ بھی میں علی ہوں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علی فرماتے ہیں یہ صدیق اکبر بھی میں علی ہوں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، صاحب امر کی۔ علی فرماتے ہیں یہ صاحب امر بھی میں علی ہوں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، حبیب اگر تو نے یہ کام نہ کیا، گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ علی فرماتے ہیں اس کا مصداق بھی میں علی ہوں۔ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں اس کا مصداق بھی میں علی ہوں۔ بھائی قرآن نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، علی فرماتے ہیں صراط مستقیم بھی میں علی ہوں۔ قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر نعمت نازل ہوئی۔ علی فرماتے ہیں اس کا مصداق بھی میں علی ہوں۔ قرآن نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین پہ زلزلہ آیا کوئی انسان تھا جو زمین پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا رک جا، تجھے کیا ہو گیا؟ علی فرماتے ہیں تراب کو روکنے والا بھی ابو تراب میں علی ہوں۔ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، علی فرماتے ہیں اس کا مصداق بھی میں علی ہوں۔ یہ جتنی آیتیں ہیں، بلکہ کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کی حیثیت علم کے مطابق کیا ہے، قرآن کے مقابلے میں کیا ہے، تو علی فرماتے تھے پوری کائنات کا علم اکٹھا کیا جائے تو وہ اللہ کے کلام قرآن مجید میں ہے۔ پورے قرآن کا علم دیکھنا ہو تو وہ سورہ یاسین میں ہے، سورہ یاسین کا علم دیکھنا ہو تو سورہ الحمد میں ہے، پوری الحمد کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، با کا علم اس نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے۔ علی فرماتے مجھے پہچانو، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب ہر آیت کا مصداق ہمیں علی نظر آیا تو مجھے کہنے دو نا، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی،
کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ علی پورے قرآن میں علی۔ اچھا عموماً یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ مولانا یہ جو آپ نے کہا کہ پورے قرآن میں علی ہے، اللہ نے تو قرآن میں ایک جگہ بھی نام علی نہیں لکھا۔ اگر علی اللہ کو اتنا ہی پیارا تھا تو اللہ علی کے نام کی کوئی صورت بنا لیتا، کوئی نام علی تو لکھتا قرآن میں، ایون کہ علی جن ولی اللہ، یہ متن بھی پورے قرآن میں نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ سوال تو ہے اگر اللہ کو علی اتنا ہی پیارا تھا تو کہیں تو علی لکھتا۔ یاد رکھیے ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتی ہے صفت۔ مثلا یہاں 1,00,000 روپے کا چیک یا کیش کسی نے مجھے دیا اور ایک بندہ مجھے معلوم پڑا کہ وہ سیالکوٹ جا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو ابھی گھر نہیں جانا، تم ایسا کرو یہ 1,00,000 روپیہ لے جاؤ اور سیالکوٹ میں ایک علی نامی بندہ ہے جو میرا دوست ہے، اس کو دے دینا۔ یہ کسی نے خبر سن لی اور فیس بک پہ اپلوڈ کر دی کہ مولانا محسن کاظمی نے 1,00,000 روپیہ ایک اپنے بندے کو بھیجا سیالکوٹ میں، وہاں ان کا کوئی علی نامی دوست ہے، اس کو 1,00,000 روپیہ ہی ملے۔ اب پورے سیالکوٹ میں جتنے علی ہوں گے وہ آگے تیار ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، کوئی کہے گا میں دوست ہوں مولانا کا، کوئی کہے گا میں دوست ہوں، کوئی کہے گا میں دوست ہوں۔ اب یہ جس کو میں بھیج رہا ہوں علیہ السلام، اس کے لیے مشکل ہے کہ میں کس کو بھیجوں، کس کے حوالے کروں۔ لیکن اگر میں اس کو کہوں کہ بھائی یوں کرو، سیالکوٹ میں جانا، سیالکوٹ کا فلاں محلہ، محلے کی فلاں نمبر گلی، گلی میں فلاں نمبر گھر، گھر کی چھت پہ لگا ہوگا علم، تم یہ 1,00,000 روپیہ اس کو دے آنا۔ اب یہ صاحب جائیں گے سیالکوٹ کا، پہلے وہ محلہ تلاش کیا، محلے میں گلی نمبر تلاش کی، گلی نمبر میں گھر نمبر بھی مل گیا، چھت پہ دیکھا تو علم بھی لگا تھا۔ اب میں نے کہا تھا دق الباب کرنا، جو بھی آئے گا اس کو دے دینا۔ اس نے دستک دی، بے شک کوئی نوکر بھی آ گیا، کوئی بھی آ گیا، اس نے اس کے حوالے کر دیا۔ نام اگر لیا ہوتا تو چیز وہ امانت اس بندے تک نہ پہنچتی، لیکن جب میں نے اس بندے کی نشانیاں بتائیں، اب ہر کوئی آگے نہیں آ سکتا، ہر کوئی اس گلی میں اپنا گھر نہیں بنا سکتا، ہر کوئی گھر کا نمبر وہ نہیں رکھ سکتا، ہر کوئی چھت پہ علم نہیں لگوا سکتا۔ اگر اللہ نام علی لکھ دیتا تو کل کو دنیا کی مائیں بچوں کا نام علی رکھ کے کہتی یہ آیت میرے بیٹے کی شان میں اتری ہے۔ اللہ نے کہا اے محمد قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تیری رسالت کا گواہ میں اللہ ہوں اور وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اگر علی نام ہوتا تو لوگ بچوں کے نام علی رکھ دیتے۔ اللہ نے کہا گواہ وہ ہوگا جو پوری کتاب کا علم سینے میں رکھتا ہوگا۔ اب لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا ہے، انہیں کیا پتا کہ علم علی کا مقام کیا ہے؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا ہے۔ میں نے بات چینج کر دی ہے، میں نے کوئی اور کرنی تھی، توجہ ہے یا نہیں؟ مسئلہ کسی اور سے پوچھتے ہیں اور مقابلے علی کے۔ سامعین گرامی قدر، پوری کائنات میں صرف علی ہے جو اس آیت کا مصداق ہے، جو پوری کائنات کا علم اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ قرآن اور علی، چونکہ ہم نے گفتگو انسان پہ کی تھی نا، اور انسان کامل ہمیں ذات علی میں نظر آیا۔ قرآن ایک پھول ہے، علی اس کی خوشبو ہے۔ آپ جتنا بھی چاہیں خوشبو کو پھول سے جدا نہیں کر سکتے۔
ایون کے پھول کی پتیاں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دے، پھر جہاں جہاں پتی جائے گی وہی وہی خوشبو جائے گی۔ علی کے بچوں نے بتا دیا تم ہم سے ہمارے جسم جدا کر سکتے ہو، نوکے نیزہ پہ کٹے سر سے بتایا تلاوت کر کے قرآن ہم سے جدا نہیں کر سکتے۔ قرآن ایک پھول ہے، علی اس کی خوشبو ہے۔ قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن ھدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے۔ قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے۔ قرآن نور اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے۔ قرآن میں قل ھو اللہ احد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند حضرت عمران ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف ہے، علی فخر یوسف ہے۔ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن بھی بندوں کے الیکشن سے نہیں بنا، اللہ کی سلیکشن سے بنا۔ علی بھی بندوں کے الیکشن سے نہیں بنا، اللہ کی سلیکشن سے بنا۔ توجہ ہے سامنے محترم؟ تو قرآن کی ہر سورت کا مصداق علی کا گھر۔ اچھا، پہلے دن میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، خالق نے انسان کے بارے میں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، یاد ہے؟ وہ پہلے دن پڑھا تھا کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ انسانوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان بنایا۔ یا اللہ تو ایک ہے، تو فرماتا میں نے انسان بنایا تو بات سمجھ آتی، لیکن تو نے فرمایا کہ ہم نے انسان بنایا۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جو پریشان ہو گئے وہ صلوات پڑھیں گے۔ اور جو پریشان نہیں ہوئے وہ صلوات پڑھیں گے۔ جو ہو گئے تھے ان کی آواز کم تھی کیونکہ وہ بندے تھوڑے تھے، تو آپ سے معذرت۔ پریشان ہونے والے اگر زیادہ تعداد میں ہوتے تو شاید میں یہیں پہ چھوڑ دیتا، لیکن آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ جو پریشان نہیں ہوئے وہ زیادہ ہیں، لہٰذا میں ان کا ساتھ دوں گا اور ان کے ساتھ چلوں گا۔ کوشش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، لہٰذا چلتے آئیں۔ اللہ کبھی اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرتا ہے اور کبھی ہم کا۔ اچھا، یوں تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ماشاء اللہ یہ کسی عام رائٹر کی کتاب تھی کہ آنکھ کھولی سویا اٹھا نیند میں لکھنا تھا تو ہم لکھ بیٹھا۔ یہ اس کا کلام ہے جس کے بندے کا کلام نہج البلاغہ ہے، یہ اللہ کا کلام۔ تو اس کلام کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف حکمت کا خزینہ ہے، علم کا مدینہ ہے۔ تو میرا اللہ کبھی تو اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ مثلا جب آدم کو بنا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا کہ کس کو بنا رہا ہے؟ یہ تیرا خلیفہ بنے گا۔ اچھا، ویسے سوچنے کی بات ہے، ملائکہ مل کے آدم کو خلافت دینے کے حق میں نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا نا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور ملائکہ کون ہے؟ معصوم۔ اللہ خلافت کے معاملے میں معصوم کا اجماع قبول نہیں کرتا، گناہ گاروں کا اجماع کیسے قبول کرے؟ خلافت اللہ دیتا ہے، اور آدم کو جب خلافت دی فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، میں، ہم نہیں۔ کیا
میں ابراہیم نبی کو امامت عطا کی، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے۔ میں نے جب لوگوں نے قرآن پہ تانا دیا کہ یہ محمد کا کلام اپنا ہے، تب اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کبھی میں اور کبھی ہم، اور سوال تو بھائی بنتا ہے، یہاں ہے ایک، ہے بھی وحدہ لا شریک، لیکن کبھی اپنے لیے میں کا لفظ اور کبھی ہم کا لفظ۔ اس میں جب میں نے تحقیق کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ صرف اپنی طرف نسبت دے تو میں کہتا ہے، اور جب اپنی طرف نسبت دینے کے ساتھ ساتھ تکبر کرے، غرور کرے، چیلنج کرے تو ہم کہتا ہے۔ قرآن پہ لوگوں نے تانا دیا تھا یہ محمد کا کلام، اللہ نے کہا ہم نے اتارا ہے، ہمت ہے تو اس کتاب جیسی کوئی کتاب لاؤ۔ یہ چیلنج تھا، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت لے آؤ۔ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، اگر جن و انس مل کر بھی چاہے کہ اس کی مثال کوئی لے کر آئے تو نہیں لا سکتے۔ چیلنج تھا، اس لیے کہا کہ ہم نے اتارا۔ جب اللہ ہم کہتا ہے تو تکبر کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے۔ قرآن بھیجا، فرمایا ہم نے اتارا۔ اللہ جانے اس وقت کتنا تکبر کیا جب رسول کو بطول عطا کی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ یا علی، خدا فرما دیتا انی آتیتک الکوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کی، لیکن نہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ یہ ہے فصاحت کلام۔ کل ہم نے سورہ عصر پہ بات کی تھی نا کہ ایک لفظ اپنے اندر سمندر رکھتا ہے معرفت کا۔ سورہ عصر جس طرح مختصر سورہ ہے، اسی طرح سورہ کوثر بھی مختصر۔ میرا موضوع البتہ سورہ کوثر نہیں ہے، لیکن چونکہ فصاحت قرآن پہ بات کر رہا ہوں تو اگر دل ہو تو میں اس سورت میں موجود چھپے راز آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فا، بولیں صلی لربک، صلی، یہ باقاعدہ پورا جملہ ہے، لفظ نہیں ہے، جملہ ہے۔ صلی کا مطلب ہے آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کی۔ مجھے بتائیے اس آیت کے آنے سے پہلے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بھائی میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور کوئی صاحب اٹھ کے کہے مولانا مجلس پڑھیے، تو میں کیا کہوں گا؟ نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا نبی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ پھر اللہ کی اور اتنی پڑھتے تھے کہ وہ خود فرماتا تھا میرا حبیب آدھی آدھی رات کو قیام نہ کیا کر، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، بس کر۔ کون سمجھے شان فاطمہ؟ ساری زندگی وہ کہتا رہا بس کر بس کر بس کر، بطول دے کے کہا فصل لے، اب پڑھ اب پڑھ۔ لے ربی کا، اپنے رب کی۔ کیا نبی کسی اور کی معاذ اللہ نماز پڑھتے تھے؟ نہیں۔ چلو میں دوسرے الفاظ میں سمجھاؤں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا فا صلی، یہ فا کیا ہے؟ فا صلی کا مطلب تو ہے آپ نماز پڑھیے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ درمیان میں فا کسے کہتے ہیں؟ فا دل ہے، اس فا کو کھولیں تھوڑا سا، ذرا مجھے اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے صلوات کی صورت میں۔ عربی گرامر میں فا کی بڑی صورتیں ہوتی ہیں، بڑی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن میں بڑے آسان الفاظ میں سمجھانے لگا ہوں کہ یہ فا کیا ہے تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آئے۔ فا کو اردو میں کہتے ہیں پس، پس آپ نماز پڑھیے۔
یہ فا آتا کب ہے؟ فا سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے، ایک فا کے بعد جملہ ہوتا ہے. پہلے شرط ہے، بعد میں جزا ہے. شرط پوری ہوگی تو پھر جزا پوری ہوگی. میں کہوں اگر میں فیصلہ آباد میں ہوا تو 12 محرم کی مجلس پڑھوں گا، اور یہ حقیقت ہے. اگر میں فیصلہ آباد میں ہوا تو 12 محرم کی مجلس، یہ تو سے پہلے شرط ہے، تو کے بعد جزا ہے. اگر میں فیصلہ آباد ہوا تو پھر مجھے پڑھنی پڑے گی، لیکن اگر میری شرط ہی پوری نہ ہوئی تو میں نہیں پڑھوں گا. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فا سے پہلے اگر کوئی بات ہو شرط اور وہ پوری ہو جائے تو فا کے بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بس آپ نماز پڑھیے. نہیں میں اور کھولتا ہوں، ایک اور سورت کی طرف آئیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے نصرت اور کامیابی آپ کو مل جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک دین خدا میں شامل ہو گئے. فا سبح، پس آپ پہ واجب ہے کہ آپ تسبیح پڑھیں. کب؟ جب آپ دیکھیں کہ دین میں لوگ داخل، یہ نبی کی ساری زندگی لگی، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، اور اب دیکھا آگے کہ سارا لشکر دین میں آ گیا. اب خدا فرما رہا ہے فا سبح، اب آپ پہ واجب ہے کہ تسبیح پڑھو. کیا ہوگی فاطمہ؟ ساری زندگی کی صعوبتیں برداشت کرنے پر جو نتیجہ نکلا اس پہ کہا تسبیح پڑھو کافی ہے. بطول دے کے کہا تسبیح پہ گزارا نہیں، نماز پڑھو. فا آ گیا نا، فا سمجھ میں آ گیا. یعنی فا وہاں آتا ہے کہ اگر پہلے والی بات پوری ہو جائے تو بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ، واجب ہے کہ آپ نماز پڑھیے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ، جب لوگ آ جائیں تو واجب ہے کہ آپ تسبیح پڑھیں. یہی فا نبی اٹھا کے پلانوں کے منبر پہ لے آئے. من کنت مولا فا، بتا دیا جس کا میں مولا ہوں اس پہ واجب ہے کہ علی کو بھی مولا مانے. بات پہنچ رہی ہے میری آپ تک؟ فا کی سمجھ آ گئی؟ یہ ہے قرآن جو اپنے اندر فصاحت کا سمندر رکھتا ہے. 3 صورتیں، 3 آیتیں اس صورت میں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے. اس چھوٹے سے سورہ میں اللہ نے 5 مرتبہ محمد کو پکارا. میں گنواتا ہوں. آتینا کا، ہم نے آپ کو عطا کی 1 دفعہ. فصلے، بس آپ نماز پڑھیے 2 دفعہ. لے ربی کا، اپنے رب کی 3 دفعہ. ونہر، آپ قربانی دیں 4 دفعہ. شانی آقا، آپ کا دشمن 5 دفعہ. ایک کوثر میں 5 محمد ایسے ہی آئے تھے جیسے ایک چادر میں 5 آ گئے تھے. تو اسی طرح اگر اس سورت کی طرف آپ آئیں، والعصر، یہ بھی مختصر سورہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھے زمانے کی قسم،
ان الانسان، ان الانسان، انا انسان نہیں، ان الانسان، انا انسان میں اور ان الانسان میں کیا فرق ہے؟ انا انسان کی بات ہوتی تو کسی خاص انسان کی بات ہوتی، لیکن الف لام جب آتا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، یا تو کسی ایک کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے یا عمومیت کا معنی دیتا ہے، یعنی معرفہ کے لیے بھی آتا ہے، نکرہ کے لیے بھی آتا ہے۔ توجہ ہے؟ یہاں جو الف لام ہے یہ عمومیت کا معنی دے رہا ہے، استغراقی الف لام، یعنی جو بھی دائرہ انسانیت میں آتا ہے ان میں ہر بندہ مراد ہے اس انسان سے۔ ان الانسان، بے شک انسان لفی خسر، خسارے میں ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے۔ انشاءاللہ میں کل اللہ پہ گفتگو کروں گا کہ اس اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور قرآن میں اس اللہ سے مراد کون ہے۔ پریشان تو نہیں ہوگے بھائی؟ میری طبیعت آپ کے سامنے ہے لیکن پھر بھی میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے مطالب جو ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ پریشان آپ نے نہیں ہونا، میرے پریشان ہونے والی بات ہے، میں نہیں ہوں، آپ نے بھی نہیں ہونا۔ زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمنوا وعملوا الصالحات پہ انشاءاللہ پرسوں گفتگو ہوگی، کل کی گفتگو ہم لفظ الا پہ کریں گے۔ صلوات پڑھیں سارے مل کے۔ آج محرم کی 7 بھی گزرنے والی ہے، دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور یہ دن رونے کے دن ہیں۔ آخر انسان ہے، میں نے صبح سے شہادتیں پڑھنا شروع کی، کتنی پڑھ لے گا انسان، لیکن جب سوچتا ہے کہ ہم تو بس پڑھ رہے ہیں۔ حوصلہ ہے حسین ابن علی کا جو صبح سے لاشیں اٹھاتا رہا تھا۔ 7 کا دن گزر گیا ہے، آج کے بعد سکینہ کو پانی نہیں ملے گا، اب علی اصغر پیاسا رہے گا۔ میری منت ہے کہ اب جب پانی پینا احتیاط سے پینا، بچوں کوشش کرنا پانی ضائع نہ ہو۔ اس پانی کو ترستی رہی ہے حسین کی سکینہ، اس پانی کو ترستا رہا ہے علی اصغر۔ اے اہل عزا، کل بھی ہم نے ایک ماں کو پرسہ دیا تھا، آج بھی ایک ماں کو پرسہ دینا ہے۔ آج اس ماں کو پرسہ دینا ہے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ کربلا سے جو مائیں چلی، بی بی ام رباب کے ساتھ، بی بی کا شوہر بھی تھا، بی بی کے بچے بھی تھے۔ علی اکبر کی ماں کے ساتھ بی بی کا شوہر بھی تھا، بی بی کے بچے بھی تھے۔ پہلے دعا کرو میرا اللہ کوئی خاتون جوانی میں بیوہ نہ ہو جائے۔ میں اس جملے کا ثواب دعا کروں گا اللہ پہنچائے روح علامہ سفیر سجاد کو۔ وہ بھی 2 بیٹیاں چھوڑ کے گیا ہے دنیا سے، وہ بھی ایک بیوہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اگر خاتون جوانی میں بیوہ ہو جائے نا اور اس کا ایک بیٹا ہو، پھر اس کی ساری امیدیں اس بیٹے پہ ہوتی ہیں۔ وہ دعا کرتی ہے میرے بیٹے کو زمانے کی دھوپ بھی نہ لگے، میرا بیٹا کسی مشکل میں نہ جائے۔ میرا سلام بی بی ام فروا پہ جس نے جوانی میں حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، جس نے بڑھاپے میں پامال قاسم دیکھا۔ عزاداروں مدینے سے چلی تھی اپنا ایک سہارا لے کے، اب مجھے بتا کربلا میں وہ سہارا بھی لٹ گیا۔ عزاداروں کربلا کے شہیدوں میں اور غریب کربلا میں ایک کامن بات یہ ہے کہ باقی بھی پیاسے تھے، حسین بھی پیاسے تھے، باقی شہید بھی بھوکے تھے،
حسین بھی بھوکے تھے، لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں حسین کے برابر کوئی نہ ہو سکا، اگر ہوا تو صرف قاسم ابن حسن ہوا۔ وہ کیا؟ معاف کرنا، امام حسین کا لاشا بھی پامال ہوا تھا، یتیم حسن کا لاشا بھی پامال ہوا، لیکن ہائے پھر بھی بڑا فرق ہے، حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شب عاشور اس ماں نے بچے کو تیار کرنا شروع کیا، قاسم کو تیار کیا۔ آج مجھے بتایا گیا ہے کہ جنازہ بھی آنا ہے اور مہندی بھی آنی ہے۔ یہ مہندی اس ماں کی حسرت تھی عزادارو، ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے نا کہ میرا بیٹا جوان ہو، میں مہندی لگاؤں، میں سہرے پہنوں۔ آئے ہم روتے اسی بات کو ہے، اے کربلا کی ماں تمہاری حسرتیں رہ گئی۔ اس عمر میں جوانوں کو سہرے پہنائے جاتے ہیں، اس عمر میں مہندیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن ہائے کہا کربلا کی ماں جب وقت سہرے اٹھانے کا تھا تم نے جنازے اٹھائے۔ عزاداروں مجھے معاف کرنا، دنیا کی مائیں تب شکر کرتی ہیں جب بیٹے کو دلہا بنتا دیکھتی ہے، لیکن کربلا کی مائیں تب سجدے کرتی تھی جب بیٹوں کے لاشیں دیکھتی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جی بھر کے ماتم کرنا۔ شب عاشور بی بی نے تیار کیا اور فرمایا میرا قاسم دیکھ میں سید زادی نہیں ہوں، میرا قاسم کل کو نانی دادی کی بارگاہ میں جانا ہے، کل تم نے نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، قاسم میری طرف سے کوئی شکوہ نہ ہو، میری طرف سے کوئی گلہ نہ رہے، قاسم ایسی قربانی دینا کہ زہرا خوش آمدید کہے۔ بس عزادارو صبح عاشور آ گئی، بی بی نے اپنے لال کو مولا حسین کے در پہ بھیجا، جاؤ امام سے اجازت لو۔ عزادارو اب جب قاسم آیا نا حسین کے قریب اور فرمایا چچا جان کیا شہیدوں کی فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ عزادارو یہ کہنا تھا، رو کے امام نے فرمایا قاسم شہیدوں کی فہرست میں تو میرے اصغر کا بھی نام ہے۔ جب یہ جملہ سنا قاسم تڑپا اور کہنے لگا مولا قاسم کے علاوہ اصغر بھی مارا جائے گا؟ فرمایا ہاں، چونکہ ہاشمی خون تھا، جانتا تھا اصغر میدان میں نہیں جا سکتا۔ اچانک دل پھٹا اور فرمایا چچا کیا قوم میری پھوپھیوں کے خیمے میں آئے گی؟ کیا ظالم میری پھوپھیوں کے خیمے میں آئیں گے؟ تب امام نے فرمایا نہیں قاسم میں اصغر کو لے کے خود میدان میں جاؤں گا۔ عزاداروں میں یہاں جملہ کہوں گا، اے مولا قاسم ابھی تو آپ نے یہ سوچا تھا کہ قوم اشقیا میری پھوپھی کے خیمے میں آئے، قاسم آپ سے سنبھلا نہ گیا، ذرا شام غریبہ میں کربلا میں آنا، تیری پھوپھی زینب کا خیمہ اور قوم اشقیا کے ہاتھوں میں نیزے۔ اجرکم اللہ، یہ غیرت مند ہاشمی تھا۔ بس عزادارو میں نے ایک عالم دین سے یہ جملہ سنا کہ شب عاشور علی اکبر اور عباس باتیں کر رہے تھے کہ علی اکبر نے کہا چچا پہلے مجھے جانے دینا کیونکہ میرے جانے سے میرے بابا کی کمر نہیں ٹوٹے گی۔ عباس نے فرمایا اکبر پہلے مجھے جانے دینا، میرے جانے سے مولا کا نور نظر نہیں جائے گا۔ یہ جملے قاسم نے سن لیے، رو کے کہا میری منت ہے پہلے مجھے جانے دینا، نہ غریب کی کمر ٹوٹے گی اور میں یتیم حسن ہوں اور میرا تو بابا بھی دنیا میں نہیں ہے۔ بس عزادارو جب روز عاشور آیا، شہزادہ آیا چچا کے پاس، لیکن آقا نے فرمایا قاسم کیسے بھیجوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ اب شہزادہ روتا روتا ماں کے خیمے میں آیا، اماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ عزادارو اب بی بی کو ایک وقت یاد آیا جب 28 صفر کی رات حسن کو زہر ملا تھا نا، حسن روتے روتے قاسم کی ماں کے خیمے در پہ آئے اور فرمایا قاسم کی ماں میرے لیے بستر سجا۔ امام لیٹ گئے، قاسم کی ماں میرے قاسم کو میرے قریب بلا۔
قاسم کو سینے سے لگایا، 3 سال کا قاسم تڑپا، اماں مجھے کون سے گرم بستر پہ سلا دیا؟ تب بی بی نے فرمایا قاسم یہ گرم بستر نہیں تیرے بابا کا سینہ ہے۔ اب امام نے فرمایا ام فروا ذرا کاغذ قلم لے کے آئے، تعویذ لکھ دیتا ہوں، یہ کسی مشکل وقت میں کام آئے گا۔ تب امام نے لکھا مولا حسین اے میرے بھیا حسین اگر مشکل آ جائے میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لینا تاکہ کربلا میں میرا لہو بھی شامل ہو جائے۔ ازادارو یہ تعویذ مادر قاسم نے سنبھال کے رکھا تھا۔ اب جب روز عاشور دیکھا نا کہ چچا اجازت نہیں دے رہے، اب بی بی نے اپنے بیٹے کو لیا، بیوہ ماں اپنے یتیم بیٹے کو لے کے بارگاہ امام میں آئی۔ جب امام نے دور سے بھابھی کو آتے دیکھا تڑپ کے کہا اے بی بی تو مجھے بلا لیتی، آج خود کیوں زحمت کی؟ بی بی نے فرمایا مولا میں سوالی بن کے آئی ہوں، غریب جانتا تھا۔ اب ماں نے وہ تعویذ امام کے ہاتھ میں رکھا، امام نے تعویذ کھولا، بھائی کی تحریر پڑھی، رو کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے حسن کی نشانی میں نے مقتل میں پڑھا، کسی شہید کو میدان میں بھیجتے وقت حسین پہ غشی تاری نہیں ہوئی، لیکن جب قاسم کو بھیجنے لگے چچا بھتیجے نے باہوں میں باہیں ڈالی، انا للہ پڑھنا شروع کیا، حسین بھی خاک میں گر گئے، حسن کا یتیم بھی خاک میں گر گیا۔ عزادارو جب غشی سے فاقہ ہوا اب امام نے فرمایا قاسم جا چلا جا، لیکن میں کیسے بھیجوں؟ اب امام نے خود قاسم کو تیار کیا۔ آج میں نے مقتل کی کتابیں اٹھائیں، آج صبح میں نے یہ روایت پڑھی، امام نے قاسم کو امامہ ایسے پہنایا جیسے تم جنازوں کو پہناتے ہو، امامہ پہنا کے تم سیرے کھول دیتے ہو اور پھر تحت الحنک بناتے ہو، لیکن عزادارو غریب زہرا نے تحت الحنک بھی نہ باندھی، دونوں سیرے کھول دیے، قاسم کا کرتا چاک کیا۔ قاسم نے کہا مولا یہ حالت کیسی؟ امام نے فرمایا قاسم یہ یتیموں کی نشانی ہے، ارے میں تجھے یتیموں کی شکل میں بھیجوں گا، اللہ کرے کوئی تجھے یتیم سمجھ کے چھوڑ۔ بس عزادارو امام نے سوار کیا، روایت کی فکر ہے 13 سال کا بچہ، اتنا چھوٹا قد تھا کہ پاؤں بھی رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے۔ ایک عالم دین لکھنؤ کے ہیں، وہ پڑھتے ہیں کہ جب یہ شہزادہ خیمے سے نکلا یوں لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند جا رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد شام کے بادلوں میں غروب ہو گیا۔ عزادارو جب یہ شہزادہ میدان میں آیا ابن سعد نے ازرق نامی ایک بندہ تھا جو بہت بڑا پہلوان تھا، ازرق سے کہا جا اس بچے کو قتل کر دے۔ ازرق نے کہا میں عرب کا بہت بڑا بہادر ہوں، اگر میں بچے کے مقابلے میں گیا تو عرب مجھے باتیں کرے گا، میں خود نہیں جاؤں گا، میرے بچے جائیں گے جو یتیم حسن کو ماریں گے۔ اس ظالم نے اپنا بڑا بیٹا بھیجا، قاسم زین سے زمین پہ آئے، اپنی تلوار حیدری سے اس کو فنار کر دیا۔ یہ حسن کا بیٹا تھا، یہ علی کا پوتا تھا۔ اب دوسرا بیٹا آیا، وہ بڑے بھائی کا انتقام لینے آیا، قاسم نے اس کا بھی سر کاٹ دیا۔ چاروں بیٹے آئے، قاسم نے مار دیا۔ اب عزادارو قاسم قلب لشکر میں جا رہا تھا، قاسم کا ارادہ تھا وہ جو علمبردار ابن سعد ہے میں نے اس تک پہنچنا ہے جو میرے چچا کا دشمن ہے۔ یہ ظالم سب سے آخر میں تھا، آگے صفیں بندی ہوئی تھی، قاسم نے صفوں کے درمیان جانا چاہا، قاسم کے چہرے کا وہ روپ تھا کہ صفیں ہٹ گئی۔ اب قاسم قلب لشکر میں آ گیا، چاروں طرف سے شامیوں کی فوج آ گئی۔ ابن سعد نے اشارہ کیا خبردار یہ جوان مجھ تک نہ پہنچے۔ ابن سعد کا کہنا تھا ایک ظالم نے پشت سے ایک گرز مارا جو قاسم کی پشت پہ لگا، قاسم روتا روتا زین سے گرنے لگا۔ ایک حرامی نے ایک نیزہ قاسم کی پسلیوں میں مارا، پسلیوں پہ لگنا تھا، اب قاسم کا سنبھلنا مشکل۔ عزادارو زین سے قاسم زمین پہ آیا، آواز نہ نکلتی تھی، بس ایک جملہ کہا
हो गया लाशा। अज़ादारों, हुसैन खैमे से निकले, हुसैन का निकलना था। कौमे अशकिया प्यासे अली के लाल को देख के हट गई। अब हुसैन कासिम की लाश पे आए और रो के फरमाया, कासिम कितना अफसोस हुआ कि तूने बुलाया मगर तेरा चचा वक्त पे ना आ सका। अज़ादारों, अब कासिम का लाशा उठाया। मैंने जो किताब में पढ़ा, कासिम इतना पामाल हो गया था, वो बच्चा जिसकी रकाबों तक पैर नहीं पहुंचते थे, अब जब कासिम को अपने शाने पे उठाया, कासिम के पांव जमीन पे खत बना रहे थे। इतना हो गया लाशा कासिम पामाल। अभी थोड़ी देर के बाद ताबूत आ जाएगा, बस एक जुमला पढ़ूंगा अज़ादारों। जब आया ना माँ के खैमे के दर पे, अज़ादारों बीबी के दर पे आके गरीबे करबला ने फरमाया, कासिम की माँ। जब कासिम की माँ ने देखा अभी लाशा नजर ना आया, रो के कहने लगी, मौला क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई? अब पामाल लाशा माँ को दिखाया। अली की सोच, अली की बहू ने जब कासिम का पामाल लाशा देखा, बाकी बीवियों से कहा, बीवियों मुझे मुबारक दो,